جب کہ ہمارے ہاں صورتحال یہ بن گئی کہ سب سے زیادہ جو ہمارے پیار کے قابل ہونا چاہیے تھا، سب سے زیادہ ہماری محبتوں اور چاہتوں کا مرکز اور محور جو ہونا چاہیے تھا، ہم نے آج اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ویر، ہماری دشمنی، ہماری نفرت وہ اس رشتے کے ساتھ قائم ہو گئی، جبکہ دین، مذہب اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تیرے جتنے بھی قریبی ہیں ان قریبیوں میں تیرے لیے سب سے بڑی اہمیت کا حامل تیرا بھائی ہے۔ جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں تو انبیاء نے بھی اس بات کے اوپر بڑا زور دیا۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ جب فرعون کے پاس جانا تھا، دعا کی، تو آخر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جملے قرآن نے نوٹ کیے، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي، ارشاد فرمایا اور میرے بھائی کو میرے خاندان میں، جو میرا بھائی ہے میرے خاندان میں سے ہارون، یا اللہ اس کو میرا وزیر بنا دے۔ ہماری دعائیں تو بھائیوں کے لیے جلدی نکلتی کوئی نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرے بھائیوں میں سے۔ اچھا، یہاں پہ ایک شبہ یہ بھی پیش جو ہے وہ واضح کیا جائے کہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اور روایات میں یہ ہے کہ ان کا وصال پہلے ہو گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نبوت بعد میں ملی، ان کو نبوت آپ کے دور میں ہی مل گئی تھی اور آپ کے ہوتے ہی نبوت مل گئی تھی۔ یہ پردہ پہلے کر گئے تھے حضرت ہارون۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ پاک میرے خاندان میں سے، یہ جو خاندان کا لفظ استعمال کیا معلوم ہوا کہ یہ سگے بھائی کی طرف اشارہ ہے، پھر واضح بھی کر دیا اس کا نام بھی ہارون ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ نام بھی لے لیا۔ کتنے گہرے تعلق ہیں اور کتنا اپنے بھائی کے ساتھ پیار ہے، اور پھر قرآن میں کتنی جگہ یہ باتیں موجود ہیں۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، فرمایا یا اللہ میرے بھائی کی زبان بولنے کا انداز جو ہے وہ زیادہ مجھ سے فصیح ہے، اس کی جو بولی ہے وہ مجھ سے زیادہ واضح ہے، بات سمجھنا اس سے زیادہ آسان ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، اسے میرے ساتھ میری مدد کے لیے بھیج دے، وہ میری تصدیق کرے۔ اب یہاں پر بھی صرف آخی نہیں بولا، آخی کے ساتھ نام بھی لے لیا، یا اللہ میرا بھائی ہارون۔ یہ کتنے گہرے رشتے ہیں۔ قرآن کے ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اندر سے ہزاروں نکات نکالے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں گویا کہ ہمیں اس طرف بھی، ہمارے اوپر صرف اور صرف یہ امت محمدیہ کی باتیں ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا یہ ضروری نہیں ہے۔ بندہ یہ کہے وہ تو پہلے دور کی باتیں ہیں، صرف وہ باتیں پہلے امتوں اور پہلے نبیوں کی اور پہلی شریعتوں کی جو اللہ و رسول نے منع کی ہیں، صرف وہ منع ہیں، باقی ان کی باتیں بھی مانیں گے۔ قرآن میں صرف سرکار کا ذکر نہیں ہے، پہلی امتوں کا ذکر بھی ہے اور پہلے نبیوں کی باتوں کا ذکر بھی ہے۔ تو گویا کہ قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اسلام میں جتنے رشتے ہیں ان رشتوں میں بھائی بڑا عزیز رشتہ ہے، بھائی بڑا قریبی رشتہ ہے، بھائی بڑے پیار والا رشتہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ واقعہ کئی جگہ پہ لکھا جس کے اندر بار بار ان بھائیوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا،
اب انداز وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لیکن یہاں پہ یہ قول موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، یہ اللہ کا ہے، یہ مالک کا قول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا انداز تھا، اخی ہارون اخی ہارون، بھائی کہہ دینا اور بھائی کا نام بھی واضح کر دینا، تو مالک نے بھی اسی اسلوب کو واضح فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ یا اللہ اس کو وزیر بنا دے، مددگار بنا دے، یا اللہ میرے بھائی کو میرے جیسا بنا دے، یا اللہ اس کے اوپر بھی رحمتیں فرما، یا اللہ یہ جو نبوت تو نے مجھے عطا کی ہے یا اللہ یہ اس کو بھی عطا فرما، یا اللہ میرے اوپر جو خیر اور رحمت کے دروازے کھولے ہیں یا اللہ اس کے اوپر بھی کھول، یا اللہ گفتگو جب میں کرتا ہوں تو اس کا انداز مجھ سے زیادہ بہتر ہے، یا اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج دے۔ ہم ہر بندے کو ترجیح دیں گے، نہیں دینی تو بھرا نوں ترجیح نہیں دینی، یاراں نال بڑی کھلی گپ شپ، یاراں نال بڑے تعلقات، یاراں واسطے بڑیاں سفارشاں، اگر نہیں کوئی جگہ تو بھرا واسطے جگہ نہیں، باقی ہر بندے واسطے جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار یا اللہ میرا بھرا، یا اللہ میرا بھرا، یا اللہ میرا بھرا۔ تو یہ انبیاء کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ عام نہ سمجھا جائے ان کو۔ بھائی بڑا گوڑا رشتہ ہے، بھائی بڑا اعلیٰ رشتہ ہے، بھائی بڑے قرب کا رشتہ ہے، خون میں اب سانجے ہیں، والدین میں اب سانجے ہیں، جہاں سے تیری پیدائش ہوئی وہاں سے اس کی پیدائش ہوئی، ایک ہی جگہ کے اب دونوں میوے ہیں، تو فرق نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، پیار ہی پیار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہم نے درس کے اندر بھی یہ حدیث پاک سنی تھی، یا رسول اللہ کون ہے؟ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ، پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار پھر پوچھا، فرمایا تیرا باپ۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ باپ کے بعد؟ فرمایا باپ کے بعد جو سب سے زیادہ تیرا قریبی ہے۔ بندے کا بھی نکاح نہیں ہوا، بندے کا نکاح نہیں ہوا، ان دو رشتوں کے بعد سب سے جو قریبی رشتہ ہے وہ بھائی کا ہے اور بہن کا ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہم نے پیچھے سنا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی، اور ایک نبی کا پریکٹیکل، وہ کس طرح اپنی ہر معاملے میں اپنے بھائی کو داخل کر رہے ہیں۔ یا اللہ میرا پرا، یا اللہ میرے خاندان جو میرا پرا۔ خاندان میں تو اور بھی کئی رشتے ہوں گے، لیکن اپنے سگے بھائی کو ترجیح دی، سگے بھائی کو۔ اچھا دور کے بھائی بھی ہوتے ہیں، لیکن بار بار کہہ رہے آخی ہارون، یعنی وہ ان کی اشارہ یہ ہے کہ یا اللہ میرا سگا بھرا۔ تو ساروں کو ترجیح دیں، لیکن جو سگے بھائی کی بات ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں رل سکتا۔ تو بخاری کی حدیث میں فرمایا ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کا حقدار، جس کے ساتھ تو پیار کرے، جس کے ساتھ تیرا لین دین ہو، جس کے ساتھ تیری ساری محبتیں ہوں، وہ تیرا سگا بھائی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمیں سکھا کون رہا ہے؟ دین۔ سگے بھائی سے اچھا سلوک کریں گے تو کس کا حکم مان رہے ہیں؟ رسول اللہ کا۔ رسول اللہ کس کا پیغام دے رہے ہیں؟ اللہ کا۔ تو بندہ کیوں پریشان ہو کہ یار تو اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتا ہے؟ کوئی ہم سے سوال کرے یار بڑا پیار کرتا ہے، یار اوکھے وقت میں بھی تو اس کے سنگ پڑتا ہے، یار وہ اونچ نیچ بھی کرتا ہے تو پھر بھی کوئی نہیں بولتا؟ وہ کہتا نا یار میرا بھرا لگتا ہے، میرا بھائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے بڑا حکم دیا ہے بھائیوں کے بارے میں، اس لیے میں بھائی سے پیار کرتا ہوں۔ تو بھائی جو ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہے۔ بخاری کی حدیث میں کیا فرمایا؟ ماں اور باپ کے بعد سب سے زیادہ
تیری محبت کا، تیرے پیار کا، تیرے خلوص کا، تیرے حسن سلوک کا، تیری محبتوں کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے نا، وہ تیرا سگا بھائی ہے، وہ تیرا بھائی ہے۔ اور پھر مزید رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم سنتے ہیں، سرکار نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ۔ بعض علماء نے اہلہ کا جو حکم ہے وہ بیوی کی طرف بھی لٹایا ہے، اور خاندان چار دیواری کے اندر جو رہ رہے ہیں، جب بندے کا نکاح نہیں ہوتا تو ظاہر ہے بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں، تو جب اس پیرائے میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ بہتر ہے۔ چار دیواری میں رہنے والے جو افراد ہیں، اس میں بہن بھی آ گئی، اس میں ماں بھی آ گیا، اس میں باپ بھی آ گیا، تو بات ہم کر رہے ہیں بھائی پہ۔ فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے سب سے بہتر بنے، سب سے افضل بنے، سب سے اعلیٰ بنے، تو اپنے چار دیواری کے سارے افراد سے بہتر ہے، اپنے بھائی کے ساتھ بھی بہتر رہے، تو سب سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اس کا رزق وسیع کر دیا جائے، جو چاہتا ہے اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ آج بڑے سے بڑا سودا بندہ کرتا ہے تو رزق کی خاطر کرتا ہے، اور اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی حدیں کراس کرتا ہے رزق کی خاطر۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، ایک نمبر چیز دکھا کے دو نمبر چیز دے کے ایک نمبر چیز کے پیسے لیتے ہیں، وہ دھوکہ ہی دیتے ہیں، اور کرتے کس کے لیے ہیں؟ رزق کے لیے۔ رشوت کس کے لیے لیتے ہیں؟ رزق کے لیے۔ اور ایمان تک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، کس کے لیے؟ رزق کے لیے۔ ہر بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں رزق کے لیے۔ آپ سنتے ہیں کہ ہمارے نوجوان موت کو سینے لگا لیتے ہیں، سمندر کا سفر کرتے ہیں، اور یورپ کے ملکوں میں رہنے کے لیے وہ ڈنکی لگاتے ہیں، کس کے لیے؟ رزق کے لیے، رزق بڑھ جائے۔ یعنی ہر مشکل کو سینے سے لگا لیا، رزق بڑھے، رزق بڑھے۔ اور جب بہت سارا رزق اکٹھا کر لیا، اربوں خربوں روپیے کما لیے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں تیرا علاج ہوگا، 1 لاکھ لے آ، 2 لاکھ لے آ، 10 لاکھ لے آ، 5 لاکھ، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے لے جاؤ پر زندگی بچاؤ۔ معلوم ہوا یہ 2 چیزیں ہیں جن کے لیے انسان کی حد درجے کی کوشش ہے، رزق بڑھے، عمر بڑھے۔ اور دین کیا کہتا ہے؟ اگر رزق بڑھانا چاہتا ہے، اگر عمر بڑھانا چاہتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، عمر بھی بڑھ جائے گی، رزق بھی بڑھ جائے گا۔ بخاری کی حدیث پاک۔ اور میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ صلہ رحمی میں جو قریب کے رشتہ دار ہیں، قریب کے رشتہ دار ہیں، وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر نکاح ہو گیا ہے تو ماں باپ کے بعد پھر جو قرب ہے وہ بیوی بچوں کا ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر ماں باپ کے بعد جو پہلی فضیلت ہے وہ بہن بھائیوں کو ہے۔ تو اس ترجمے میں اگر ہم اس کو یوں سمجھ لیں، رزق بڑھانا ہو، عمر بڑھانی ہو، تو بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق بات ہوگی۔ اور اگر ہم اس کا الٹ بھی دیکھیں، امام شافعی کہتے ہیں محبوب مخالف جو ہے وہ بعض اوقات قبول ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں یار میرے رزق کے اندر کمی کیوں ہو رہی ہے، میرے مال کے اندر کمی کیوں ہو رہی ہے، میری زندگی دے ساکھ کٹ دے کیوں نے، میری عمر لمبی کیوں نہیں ہوتی، مجھے بیماریاں کیوں پکڑ رہی ہیں، میں 4 پائے پہ کیوں لیٹ گیا، وہ غور کرے۔ اس کے اپنے بھائی کے ساتھ کہیں برے تعلقات تو نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا۔ اگر بھائی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر بھائی کے ساتھ ناراض ہے، اگر بھائی کا حق مارتا ہے، بھائی کو حق دے پورا، سلوک کرے پورا، پھر سما کے دیکھے بیماریاں بغیر گولیاں تو چھڑ جان گیا۔
قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے، عمر تیری بڑی ہو جائے گی۔ اچھا، عمر کے بڑی ہونے کی علماء نے ایک تشریح یہ کی، اس کی عمر کے اندر کوئی دکھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، برکت والی عمر ہو جائے گی، رہے گی 60 سال، لیکن 60 سال خوشحال زندگی ہوگی۔ بعض نے لکھا کہ 70 بھی ہو سکتی ہے، ایک تفسیر رہے گی اس کی 60 سال، لیکن یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بڑھ جائے گی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، بعض کا بندے کو یہ لگتا ہے رات تو 10 گھنٹے آندھی ہے، رات 10 گھنٹے آندھی ہے، اسپتال جا کے رات کٹیے مکدی کوئی نہیں، بسترے تے رات گزاریے تے منٹ لگتا ہے رات مک جاندی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، اکھ بند کی تھی کھولی تے زانا ہوندیاں پیا سی، پتہ ہی نہیں لگا رات مک گئی۔ اسپتال جا کے 10 گھنٹے مکے نہیں، رات تے وہ اتنی ہے، ہسپتال میں بھی اتنی ہے، بستر پہ بھی اتنی ہے، فرق ہے نا جی۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ جو سرکار نے فرمایا تیری عمر بڑھ جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے تیری عمر کے اندر سکون آ جائے گا، برکت آ جائے گی۔ اور بعض علماء نے لکھا واقعی عمر بڑھ جاتی ہے، 60 سے 70 سال چلی جاتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بھائی سے اچھا سلوک، بھائی کو ناراض نہیں کرنا، بھائی دی گل نہیں موڑنی، بھائی ماڑا آہ بھی دے تو انہوں کہنا یار کوئی نہیں، خیر ہے، تیری خیر ہے، بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بھائی کے ساتھ معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دے دیا عمر بڑھانے کا، رزق بڑھانے کا۔ بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، بھائیوں سے پیار، بھائیوں سے لین دین بہتر ہونا چاہیے، بھائیوں سے جھگڑے نہ ہو، بھائیوں سے تمہارا پیار بڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں بھی ہے۔ جو اسے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑ دے گا، جو اس کو کاٹ دے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ رشتہ داری، اور رشتہ داری میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہمارا بھائی۔ تو بھائی معمولی رشتہ نہیں ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو بھائی سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے قرب میں ہم آ جائیں، ہم بڑی بڑی نمازیں پڑھتے رہیں اور بلا وجہ اپنے بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، قرب کوئی نہیں ملنا، گل کوئی نہیں بننی۔ اسلام میں صرف اور صرف حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد کو بھی ترجیح حاصل ہے۔ اللہ کے حقوق ادا کرے اور بندوں کی طرف توجہ ہی نہ کرے، مالک راضی کوئی نہیں ہوتا۔ مالک کہتا ہے نا وہ جو میں نے کہا ہے میرے حق میں بھی یہ ہے کہ بندوں کے حق پورے کرو۔ اللہ کی حق بھی تو تب بھی پورے ہوں گے نا جب بندوں کے حق پورے ہوں گے۔ بندوں کے حق کسی بندے نے تو نہیں بنائے، وہ تو اللہ نے بنائے ہیں۔ معلوم ہوا بندوں کے حقوق بھی تب ہی پورے ہوں گے جس وقت ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کے کہے کو ہم قبول کرتے ہوئے بندوں کے حقوق بھی پورے کریں گے۔ ان بندوں کے حقوں میں جو گہرے ترین حقوق ہیں وہ سگے بھائی کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو خیرات کرنا چاہتا ہے، تو صدقہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے جو سب سے زیادہ قریبی ہیں، جب قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے گا تجھے ڈبل ثواب ملے گا، ایک رشتہ داری نبھانے کا، دوسرا خیرات کرنے کا۔ اب آپ بتائیں بھائی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، جس بندے کو پیسے دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، نا پرا نال نیکی نہیں کرنی، باقی سارا پنڈ آ جائے جی نا، او دے نال نہیں بولنا، اونے میرے نال چنگی نہیں کیتی۔ اللہ دے بندے جنہ ایدے نال چنگا سلوک کرن دا اجر ملنا ہے، وہ پورے پنڈ نال اجر سلوک نہیں ملنا ثواب۔ مالک کو پتا تھا اور مالک کے حبیب کو بھی پتا تھا کہ بھائیوں کی آپس میں زیادہ کلیش ہونی ہے، اسی لیے تو درجے یہاں پہ بڑھا دیے۔ جو کام مشکل ہوتا ہے پھر اس کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب دنیا کے اندر ہی مثال لے لیں نا، جو بندہ بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، تو محنت کرنے کے بعد آخر کامیاب بھی بڑا ہوتا ہے۔ جس نے ساری زندگی محنت ہی نہیں کی تھی کیا کامیاب ہونا؟ تکلیفاں اٹھائیاں نا جی، انہیں تکلیفاں اٹھائیں، رات گئے تک پڑھتے رہے، صبح اٹھ کے پھر پڑھتے رہے، اللہ کے چنگی نوکری لا دی تھی، تکلیفاں اٹھائیاں۔ تکلیف جتنی زیادہ اٹھائی اتنا زیادہ اجر ملا،
تو بھائی سے جتنی زیادہ اس نے ہر بار دل توڑا، بھائی نے دل توڑا، مخالفت کی، باتیں سنائی، یہ پھر بھی کہتا ہے نہیں میرا پرا، تو مالک اس کو ڈبل اجر دیتا ہے، دوہرا اجر دیتا ہے اور کئی گنا ثواب بڑھا کے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ جو رشتہ داروں کو دے گا اللہ اس کو عام بندوں کی نسبت زیادہ دے گا۔ آپ سارے جانتے ہیں، اگر ہم سمجھنے کی بات کریں، قرآن میں جو واقعات لکھے ہیں ایسے نہیں لکھ دیے گئے سمجھانے کے لیے، صرف واقعات پڑھ لیے گزر گئے، ایسے نہیں، ہم اپنی عملی زندگی میں ان کو لے کے آئیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کس نے نہیں پڑھا؟ ان کے بھائیوں کے معاملات کس نے نہیں پڑھے؟ ہر بچے کو الحمدللہ یہ فیض ہے مذہب کا، دین کا اور مسلمانوں کے ملک میں رہنے کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے واقعات ہمارے بچوں کو آتے ہیں، وڈیروں کو آتے ہیں باقاعدہ۔ اگر انہوں نے کسی جگہ پہ نہیں بھی کوئی تعلیم لی، یہ اتنی مشہور قرآن کی چیزیں ہیں، بھائیوں نے کیا کیا اور کتنی کوشش کی، جان لینے کی کوشش کی اور ہر نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ہر دکھ اور تکلیف دینے کی کوشش کی، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سارے اختیارات دے دیے، سارے اختیار دے دیے، اور پھر اس کے باوجود فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تو انو کچھ نہیں کہنا، میرے دروازے تے میرے پرا آ گئے نے تو میں کچھ نہیں کہنا جنہ ساریاں چیزاں دا پتہ ہے نہ کی کیتا ہے۔ فرمایا جاؤ میں تو انو اللہ واسطے معاف کرنا، میں تو اڈ کوئی بدلہ نہیں لینا، میں تو انو کچھ نہیں کہنا۔ تو انبیاء کی باتیں، انبیاء انسان تھے، یہ بالکل ذہن میں بٹھا لیں، انبیاء فرشتے نہیں تھے۔ اگر کوئی بندہ انبیاء کو فرشتہ مانے تو بندہ کافر ہے۔ انبیاء فرشتے نہیں تھے، فرشتوں سے بھی افضل تھے، لیکن فرشتوں کی ایک الگ کیٹاگری ہے، انبیاء بشر ہے، ان کی الگ کیٹاگری ہے۔ اور قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے پاس جو انبیاء ہیں وہ بشر ہی تو بنا کے بھیجے، حالانکہ یہ کافروں کا مطالبہ تھا۔ قرآن میں کافر کہتے یا اللہ یہ نبی فرشتے تو بنا کے کیوں نہیں بھیجے؟ یہ کافروں کا مطالبہ تھا، اگر بھیجنا ہی تھا تو ہمارے پاس فرشتے بھیج دیتا، تو نے بشر کیوں بھیجے ہمارے پاس؟ بشروں کو رسول اور نبی کیوں بنایا؟ انبیاء، اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ ہیں بشر، لیکن دنیا جہان کے سارے بشر ان کی بشریت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ ہیں بشر، جن سے بشر میں سے ہیں، پوری دنیا کے بشر بھی مل جائیں جن میں سارے کے سالہ اعلیٰ درجے کے انسان ہو، ولی، غوث، اصحاب، سارے وہ سارے مل جائیں، انبیاء کی بشریت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ انبیاء بھی نسل بشریت میں سے آئے، جو جذبات ہیں نا جی ہمارے، وہ جذبات اللہ نے رکھے انبیاء کے اندر۔ فرشتوں کو اس لیے نبی نہیں بنایا، ان کے تو جذبات ہی نہیں ہے، فرشتوں کے جذبات ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کا جذبہ ہے، کوئی بندہ اس کو مارے اس کو غصہ چڑھتا ہے، یہ جذبہ ہے انسان کا، اس کے اندر یہ مادہ ودیت کر دیا گیا۔ فرشتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ کوئی دکھ پہنچے تو دل پریشان ہو جائے، یہ انبیاء کو یہ چیز دی گئی۔ آپ میں سے کسی کو دکھ پہنچے دل پریشان ہوتا ہے نا جی۔ سرکار کی بیٹیوں کو لوگوں نے طلاقیں دی، سرکار کا دل پریشان ہوا۔ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کی، سرکار کا دل پریشان ہوا۔ لوگوں نے پتھر مارے، سرکار کو درد ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ درد نہیں ہوتی، درد ہوتی تھی، خون نکلتا تھا، جذبات ہمارے والے تھے۔ اصل میں اس اینگل میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے۔ اسی کہنا یار معاف نہیں کرنا ہوندا، یہ بھراواں نے بڑیاں نہیں معاف کرنا ہوندا، یار انہاں کس طرح معاف کیتا سی؟ اگر ہم نہیں یار وہ تے نبی نے، وہ تے نبی نے، وہ تے کر سک، اسی نہیں کر سکتے۔ اللہ دے بندے ہو، اگر اسی گل کسی نہیں کر سکتے، وہ نبی تھے وہ کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے نبیوں کو اس لیے اس جہان میں بھیجا تاکہ ان کی اتباع کی جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان کی پیروی کی جائے۔ اسی کہنا نہیں اسی نہیں کر سکتے، نہیں یارو تو نبی ہے وہ کر اسی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا اسی لیے،
اور مالک فرماتا ہے ہم نے نبیوں کو اس لیے بھیجا جو وہ کریں ان کو دیکھ کے تم بھی کرو. پیروی اتباع تو یہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا بڑیاں ہر چیز کا پتہ ہے نا جی, کوئی کنڈ پیچھے بھی نہیں, ہر چیز کا پتہ. اس کے باوجود جٹلایا کوئی نہیں. اسی کسی نے معافی بھی دینی ہوئے نا جی, پہلا گھنٹہ بہ کے ساریاں گلاں چیتا, او تو میرے نال انج کیتا, او تو میرے نال انج کیتا, او انج کروایا تے فلاں کیتا. چل ٹھیک ہے جاؤ. جٹلایا بھی کوئی نہیں, شرمندہ بھی نہیں ہون دیتا, پروٹوکول بھی دیتا, آخیا جاؤ میں تمہیں معاف کر. اج کچھ نہیں معاوضہ تہاڈا, کوئی گل ہی نہیں پوچھنی تمہیں, کوئی گل جٹلانی کوئی نہیں تمہیں. لا تسریب علیکم اليوم, اج دن کھلی چھٹی تمہیں, کوئی نہیں معافی تہاڈے واسطے. تو یہ انبیاء اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے رہے, اور اللہ پاک نے یہ چیزیں قرآن میں اس لیے رکھیں کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یار ہم نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارنی ہے, ہم نے بھی ایسا معاملہ کرنا ہے. پھر آپ دوسرا معاملہ دیکھیں, کتنی عظیم بات ہے. دین اور مذہب نے انسانیت کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ بھائی کا لفظ ہے. اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع ہے جس کو ناپا تولا ہی نہیں جا سکتا, اور اللہ کے دیے سے اللہ کے محبوب کا علم بھی اتنا ہے جس کو ناپا تولا ہی نہیں جا سکتا. لیکن اس کے باوجود جب بھی بات ہوئی لفظ بھائی کا استعمال ہوا. مثلا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ, اللہ نے سارے مومنوں کو پرا بنا دیتا ہے. معلوم ہوا پرا لفظ بڑی چیز ہے. ماموں بھی تو ہو سکتا تھا, باپ بھی تو ہو سکتا تھا, چاچو بھی تو ہو سکتا تھا, کئی لفظ ہے نا جی, کئی رشتے. دوست بھی تو ہو سکتا تھا, سجن بھی تو ہو سکتا تھا, گہرا دوست, گہرا بیلی, سجن. آج عجیب معاملہ ہے, لوگ بھائی کے رشتے کو پیچھے کرتے ہیں, دوست کو آگے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا لفظی اعتبار سے بھی دوست خلیل کی جگہ پہ, صدیق کی جگہ پہ بھائی کا لفظ آگے ہے. اللہ نے فرمایا میں تو انہوں دوست نہیں بنایا, تو انہوں پرا بنایا. انما المؤمنون اخوہ, سارے مومنوں کو ہم نے بھائی بنا دیا. معلوم ہوا بھائی بڑا لفظ ہے, بھائی بڑا رشتہ ہے, اور یقیناً اس سے بڑا رشتہ ہوتا تو مالک نے کہنا وہ ہم نے بنا دیا. تو اللہ نے بھی سارے مسلمانوں کو جو لفظ دیا, جو رشتہ دیا, وہ بھائی کا رشتہ ہے. معلوم ہوا بھائی بڑا, جتنے بھی اچھے لفظ نے نا جی, جتنے بھی پیار والے رشتے نے, انہاں سارے رشتوں کو کٹھا کریے تو نچوڑ بھرا ہی نکلتا بچوں, جنہوں اج اسی کچھ نہیں سمجھتے. اسی کہنا نہیں میرا وہ دوست ہے, میں اس کو دوست سمجھتا ہوں. اچھا یہ بھی عجیب معاملہ ہے, ہم اگر کسی بندے کو یہ تاثر دینا چاہیں نا جی وہ میرا بھائی ہے, ہم بھائی سے بھی اوپر چھلانگ لگانا چاہیں, ہم کہتے نہیں وہ میرا بھائی ہے پر ہم ہیں دوستوں کی طرح. وہ اللہ دے بندہ دوست تھلے والی گل ہے. وہ دوست تے ساری زندگی بھی سفر کرتا رہے تو بھرا دے مقام تک نہیں پڑ سکتا. تو کہنا نہیں میرا ہے بھائی لیکن میں دوستی اس کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ کے بندو یہ بھائی سے بڑا تو رشتہ ہی کوئی نہیں, بھائی سے بڑا تو تعلق ہی کوئی نہیں. تو مالک نے بھی ارشاد فرمایا ہم نے مومنوں کو آپس میں بھائی بنا دیا, اور فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, دو بھرا کدے بھی لڑ پین صلح کراؤ آپس وچ. اسی نہیں صلح ہون دیندے, اسی کہنا نہ صلح نہیں ہون دینی, اسی اور بلدی تے تیل پانے. او نہ یار او میرے اگے بھی آ کے گلاں انج کردا سی, او میرے نال بھی گلاں انج کردا سی تیرے بارے. تو مالک نے کیا فرمایا بھائی آپس میں لڑ پڑے, زمانے والوں, برادری والے, علاقے والوں, بھائیوں میں آپس میں صلح فرما دو. فائدہ کیا ہوگا؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, اللہ تو رحم فرمائے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ زبردست جملے ارشاد فرمائے صحابہ کے لیے. اب جہاں بھی دیکھیے گا بھائی لفظ کی کتنی اہمیت ہے, اور بھائی کے اندر شان کیا ہے, بھائی کی عظمت کیا ہے, جس کو ہم سمجھتے کوئی نہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی, الفت پیدا کر دی, چاہت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا, اللہ کی نعمت اور فضل ہوا, اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. ہم پھر بھی بھائی کو کچھ نہ سمجھے,
मोहब्बत पैदा हो गई, चाहत पैदा हो गई, दिलों में प्यार आ गया, हमने भाई को पीछे किया ना जी, महबूब को आगे कर लिया। अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत पैदा हो गई, चाहत पैदा हो गई, प्यार पैदा हो गया, इसके बाद तुम्हें हमने भाई भाई बना दिया। मालूम हुआ ये डिग्री बाद में आती है। भाई के बराबर कोई नहीं हो सकता, और प्यार वाले के बराबर जो है वो अगर होना है तो पहले भाईचारे की फजा कायम हो जाए, तो फिर कोई दर्जा, कोई रिश्ता भाई के मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अब सगे भाइयों का यहां से अंदाजा लगाएं इस्लाम के अंदर उनका मकाम क्या होगा। ये जो सिर्फ इस्लाम कबूल करने की वजह से भाई हो गए, उनके बारे में फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। यहाँ फिर वो भाई का अखू अखी, ये सेम वही लफ्ज़ है, मुसलमान का भाई है। ला युज़लिमुहु वाला युस्लिमु, वो जुल्म नहीं करता अपने भाई पे, वो जुल्म नहीं करता, और उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ना जुल्म करता है ते ना ही जुल्म होड़ देंदा है। फरमाया ये भाई, ये उन भाइयों की बात हो रही है जो कलमा पढ़ने की वजह से भाई बने। तो जिन्होंने कलमा भी पढ़ा हो और जो सगे भाई हो, फिर उनकी बात तो और हो गई, उनके लिए तो ज्यादा डाटा हुक्म ये आ गया। आम भाइयों के बारे में फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उस पे जुल्म ना करता है ना जुल्म होने देता है। वमन कान फी हाजती अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है तब तक अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है। मतरे भाई, सिर्फ कलमा पढ़ने के भाई, और सगे भाइयों का मकाम और मर्तबा क्या होगा, इनकी इज्जत और वकार क्या होगी। इसलिए बार बार यही गुजारिश है कि भाइयों के साथ बड़ा गहरा रिश्ता होना चाहिए, भाइयों के साथ बड़ी आला बातें होनी चाहिए, भाइयों के रिश्ते, भाइयों के मामलात बड़े ही इकट्ठे होने चाहिए। और बेटों को भी ये समझाएं, ना ना अब्बा जी मैं उत्ते शादी नहीं करनी, मैं उधर ब्याह नहीं करना, तो बेटों को समझाएं कि बेटा तेरी एक कुर्बानी की वजह से ये मेरी रिश्तेदारी कायम रहेगी। इस्लाम ये बाकायदा इजाज़त देता है बच्चों को कि आप अपनी मर्जियां कर सकते हैं, इस्लाम के दायरे में रहते हुए वालिदैन का दिल जीत कर अपनी मर्जियां कर सकते हैं। ये निकाह तो हो जाएगा, वालिदैन की मर्जी के खिलाफ निकाह तो हो जाएगा, लेकिन वालिदैन को जो दुख दिया है इसका जिम्मा बाकी रहेगा, और वालिदैन को जो तंग किया है इसका जिम्मा बाकी रहेगा। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं इस पे राय में बात कर रहा हूं। अगर हम अपने भाई को रखने के लिए अपने बेटों की भी मिन्नत करें तो हमें यह भी करना चाहिए, और यकीनन अल्लाह राजी होगा। इसने भाईचारा कायम रखने के लिए बात, बेटी नहीं मनती, बेटी कहती जी मैं तो कीते MSc की है, उन्हें 10 भी नहीं की। हाँ, अगर बाकी शरी मामला ठीक हो, बाकी शरी मामला ठीक हो और आपको लगता है कि भाईचारे की फजा कायम रहेगी और इनके आपस में मामलात भी ठीक रहेंगे, तो फिर ये मामला कर देना चाहिए। और बच्चों को भी यहाँ से अर्जी है कि आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त और अपनी बरादरी, अपने वालिदैन की बरादरी का ख्याल रखें, कल अल्लाह आपको भी इज़्ज़तें अता फरमाएगा। अल मुख्तसर, भाइयों के साथ रिश्ता, भाइयों के साथ प्यार, भाइयों के साथ मामलात ये ज़रूर होने चाहिए गहरे। हमारा दीन ये कहता है किसी मुसलमान से भी 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। तो सगे भाई से कहाँ मुमकिन है, जो सगा भाई है उसके तो हुक्म और ज़्यादा डाढ़े हैं और ज़्यादा गहरे हैं। इसलिए हर बंदे से ज़्यादा तरजीह भाइयों को दें, हर दोस्त से ज़्यादा तरजीह भाई को दें, हर खैरात से पहले तरजीह भाई को दें, जहां नेकी करनी है पहले तरजीह भाई को दें, जहां पर ऊंच नीच का मामला हो मामला भाई से करें। इस्लाम ने भाइयों को बड़ी इज़्ज़तें दी हैं, बड़ा वकार दिया है, बड़ा मर्तबा दिया है। अल्लाह पाक रहम करम फरमाए और हम अपने भाइयों के मामलात और उनके साथ ताल्लुकात अच्छे और गहरे बना सकें। वमा अलैना।